بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 27 قول فما خطبکم، اور اب ہم کرنے لگے ہیں اس کا تھرڈ پارٹ، یعنی تیسرا نصف سے اگلا حصہ ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کا تھرڈ فورتھ پارٹ جو ہے وہ اسی سیشن میں کمپلیٹ کریں گے۔ سورۃ الواقعہ سے ہمارے پارے کا آغاز ہوتا ہے تھرڈ سیشن کا۔ واقعہ کہتے ہیں واقع ہونے والی، یہ قیامت کا نام ہے۔ ان آیات کا پس منظر میں آپ سے آغاز میں خلاصے میں بیان کر چکی ہوں، پھر مختصر سا کر دیتی ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کے سامنے قرآن پیش کیا تو انہیں اس بات پر سب سے زیادہ تعجب ہوا کہ یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اور تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے، عقل سے دور باتیں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ضرور واقع ہوگی، یعنی قیامت برپا ہوگی، آخر وجود میں آئے گی، کسی کو پست کر دے گی، یعنی دنیا میں جو بڑی عزت والے بنے پھرتے تھے اور دنیا کے جو دوسرے تھے حقوق جن کے مارے جاتے تھے وہ پست ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، اور جو دنیا میں ذلیل سمجھے جاتے تھے، کمتر، اللہ کے فرما بردار تھے اور اپنے تقوی کی وجہ سے وہ قیامت کے دن افضل ہو جائیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں سورۃ الواقعہ کا، اور اس کے بارے میں کچھ تمہیدی کلمات آپ سے بیان کرتی چلوں کہ جیسا کہ قبل ازیں سورۃ الرحمن کے تمہیدی کلمات میں بھی ذکر ہو چکا ہے، سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ کا آپس میں جوڑے کا تعلق ہے۔ اس اعتبار سے ان صورتوں کے باہمی مناسبت اور مشابہت بہت گہری ہے۔ دونوں صورتیں اس لحاظ سے پورے قرآن میں منفرد ہیں کہ ان میں نبوت، رسالت یا وحی کا کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کے ثنائی خلاقی کے تذکرے ہیں، جنت اور دوزخ کے احوال ہیں، آیات نفسی اور انفاقی کے بیان کا تذکرے باللہ جیسے مضامین کے حامل ہیں۔ یہ مضامین ان دونوں صورتوں میں اکثر ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ تو آئیے اب آغاز کرتے ہیں سورۃ الواقعہ کا، جو کہ مکی صورت ہے اور اس کے 3 ہی رکوع ہیں، 96 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم۔ الحمدللہ۔ سابقون السابقون، یہ جو آیت ہے بہت پسند ہے مجھے، اور زندگی میں کوشش یہی کرتی رہتی ہوں کہ سابقون السابقون ہو جائیں، کیونکہ اولئک المقربون فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغوں میں مقرب لوگ وہ ہوں گے جو سابقون ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جبراً پکڑ کے ایسی کاوشیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم بھی سابقون الاولون میں شامل ہو جائیں۔ قیامت کے ذکر سے آغاز ہوتا ہے سورت کا۔ واقعہ نام کا مطلب بھی کیا ہے؟ قیامت، جب وہ ہونے والی واقع رونما ہو جائے گی، اور جان لو اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ جب زمین ہلا ڈالی جائے گی جیسے کہ زلزلہ آتا ہے، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، بس وہ ہو جائیں گے اڑتا ہوا غبار، اور تم 3 گروہوں میں منقسم ہو جاؤ گے۔ 3 گروہ کون سے ہوں گے؟ اب ان کا تذکرہ آئے گا، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیے گا وہ 3 گروہ کون سے ہیں۔ سب سے پہلے دائیں والوں کا ذکر ہوتا ہے، تو جو داہنے والے ہوں گے کیا ہی خوب ہوں گے وہ داہنے ہاتھ والے، اور جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے تو کیا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا، اور آگے نکل جانے والے، کچھ لوگ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، کچھ بائیں ہاتھ والے۔ اب اس کی تفاصیر جو ہے وہ مزید بیان کر دی گئی ہیں کہ دائیں ہاتھ والے وہ جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ہوں گے، اور بائیں ہاتھ والے وہ جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جن کو پہلے سے ان کے رزلٹ سامنے دے دیے جائیں گے، وہ سابقون ہوں گے۔
اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ والے جو ہیں وہ جنتی لوگ ہوں گے، بائیں ہاتھ والے جہنمی ہوں گے، اور جو سابقون السابقون ہوں گے وہ صحابہ کرام کے بارے میں ذکر ہے، انبیاء کرام اور ان کے بعد پھر صحابہ کرام کے بارے میں ذکر ہے۔ اور آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی، آگے نکل جانے والے وہی تو بہت مقرب ہوں گے۔ تو آج ہمیں ایک اور کیٹیگری پتہ چلتی ہے جو کہ کامیابی پانے والوں کی، وہ کون ہیں؟ وہ مقرب لوگ ہیں جو کہ سب سے آگے نیکیوں میں سبقت لینے والے ہوتے ہیں۔ یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، یہ بڑی تعداد کے لوگ ہوں گے پہلوں میں سے جو پہلے گزر چکے، اور بعد والوں میں جو انبیاء کے بعد جو آتے ہیں۔ یا یہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو اپنی نیکیوں میں پہل کریں گے، اور بعض ہیں جو اس وقت تو نیکی جیسی اللہ کا حکم سنتے اس وقت نہیں کر سکے، لیکن آہستہ آہستہ کریں گے۔ آیت نمبر 3 کے بارے میں فرماتے ہیں بہت سے ایسے لوگ جو دنیا میں بلند مقام اور مناصب کے مالک تھے، قیامت انہیں ذلیل و رسوا کر دے گی۔ اس کے برعکس کئی فقراء مساکین جن کا دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں تھا، اس دن بلند مقامات پر فائز نظر آئیں گے۔ اس دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے فقراء صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو ایسے اعلیٰ مراتب عطا ہوں گے جن کے بارے میں آج ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب یہاں پہ 3 گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک اہل جنت ہیں، ایک اہل جہنم ہیں، اور نچلے درجے کی جنت کے مستحق اور اونچے درجے کی جنت کے باسی جو ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ بڑی تعداد میں ہوں گے، بہت جو ہیں وہ پہلوں میں سے اور تھوڑے جو ہوں گے وہ پچھلوں میں سے۔ جڑاؤ تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے ان پر گردش کر رہے ہوں گے وہ لڑکے جو سدا اسی طرح رہیں گے، یعنی وہ نوجوان لڑکے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ ان کے خدمتگار ہوں گے۔ آب خورے، سراہیاں اور شراب خالص کے جام لیے ہوئے، اس سے نہ تو ان کے سروں میں کوئی گرانی ہوگی، یعنی نہ سر بھاری ہوں گے اور نہ ہی وہ بہکیں گے، اور میوے جو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں گے، اور حوریں ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی، گویا کہ موتی ہوں چھپا کر رکھے گئے۔ یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا جو وہ کرتے رہے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اب ساری چیزیں آسائشیں سامنے ہوں، ایک گھر میں سکون ہو، بہت اعلیٰ کوٹھی ہو، بہت اعلیٰ سا بنگلہ ہو، ساری آسائشیں ہوں، لیکن وہاں پہ ہر وقت طنز و طعنے سننے پڑیں، اور انسان کی ہر وقت انسلٹ ہوتی رہے، اس کی ہر بات جو ہے دوسروں کے ساتھ تلخی کے ساتھ وہ وقت گزر رہا ہو، تو کیا پھر یہ انعامات جو ہیں وہ اچھے لگتے ہیں؟ کیا یہ لوازمات دنیا کے اچھے لگتے ہیں؟ تو دنیا میں نہیں ہے، یہ تو جنت کا سین پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری نعمتوں کے بعد لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ تو وہاں پہ اور کچھ نہیں سنیں گے، کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی الزام نہیں ہوگا، بغیر کیا ہوگا ان کے لیے ہر طرف سے سلامن سلاما، سلامتی ہی سلامتی، ہر کوئی ایک دوسرے کو دعائیں ہی دے گا، ہر کسی کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بات ہوگی، سلامتی کی آوازیں ہوں گی۔ اور اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، کیا کہنے ہیں اصحاب الیمین کے، وہ ہوں گے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹے نہیں ہوں گے، اور تہ بر تہ کیلے ہوں گے، اور پھیلے ہوئے سائے اور بہتا ہوا پانی، اور کثرت کے ساتھ میوے، نہ ٹوٹے ہوئے اور نہ ہی پہنچ سے باہر، اور اونچے اونچے بچھونے ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو اٹھایا ہے ہم نے بڑی اچھی اٹھان پر، پھر ہم نے بنایا ہے انہیں کنواریاں، پیار دینے والیاں ہم عمر۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور انعام یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جوڑے اگر بوڑھے ہو کے ایک دوسرے بچھڑ بھی جائیں گے تو وہاں پہ کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ سب کی بیویوں کو جوان کر دینا ہے۔ کہتے ہیں حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق کہ 33 سال جو ہے وہ سب کی عمر ہوگی، یعنی جو 33 سال صحیح جوانی کا عمر ہوتی ہے وہ سب کی ہوگی، آدمیوں کی، عورتوں کی۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بوڑھی ہے، کسی کی جوان ہے، بلکہ ہم عمر ہوں گی، ان کے بالکل برابر کی ہوں گی اور ایک جیسی، اور پھر اس عمر میں وہ ہمیشہ رہیں گی، کبھی بھی بوڑھی نہیں ہوں گی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کو بڑی اچھی اٹھان پر اٹھائیں گے، یعنی خوبصورت بنا کر، اور ان کے ہسبینڈز کے لیے، ان کے شوہروں کے لیے پیش کر دیا جائے گا انہیں کنواریاں، پیار دینے والیاں ہم عمر۔ یہ سب کچھ ہوگا اصحاب الیمین کے لیے۔ تو جو پہلوں میں سے بہت سے ہوں گے اور پچھلوں میں سے بہت کم ہوں گے، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے حال ہوں گے، بائیں ہاتھ والوں کا کیا حال ہوگا، وہ ہوں گے تیز لو
اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں. کالا دھواں ہوتا ہے تو انسان کو جیسے وہ تلخ لگتا ہے جا کے گلے کے درمیان میں، پھر کڑوا کڑوا سا لگتا ہے، وہ کتنا گراں گزرتا ہے نا. ویسی آگ وغیرہ لگ جائے، خدا نخواستہ کبھی آپ نے اگر دیکھا ہو تو کالے دھوئیں کے سائے ہوں گے وہاں پہ. نہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی سکون بخشے گا. یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال تھے اور یہ اصرار کرتے تھے بہت بڑے گناہوں پر، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے آباء و اجداد بھی جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے کہ یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی لازماً جمع کر دیے جائیں گے ایک مقرر دن کے طے شدہ وقت پر. پھر تم اے گمراہو اور جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم. زقوم کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے. یہ وہ کانٹے دار جھاڑیوں والا درخت ہے جو آنتوں کو چیرتا ہوا انسان کو مار دے گا، اور پھر اس کے بعد ان کو ابلتے ہوئے پلائے جائیں گے. تو یہ پھر یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو زقوم، یعنی یہ جہنم کی خوراک کا ذکر جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے. بس اسی سے تم اپنے پیٹ بھرو گے، پھر پیو گے اس پر کھولتا ہوا پانی، اور ایسے پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے. یہ ہوگی ان کی ابتدائی ضیافت جزا کے دن. ہم نے یہ ابتدائی ضیافت ہوگی تو پھر انجام کیا ہوگا؟ استغفر اللہ العظیم. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم لوگ تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پر جو منی ٹپکا دیتے ہو تم؟ کیا اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم تخلیق کرنے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری مثل بدل کر لائیں اور تمہیں ایسی تخلیق میں اٹھائیں جسے تم نہیں جانتے. یعنی تمہیں مردہ حال میں کہاں پہنچا دیں گے. ہم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے کہاں نہیں. عالم ارواح میں چلا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے. یہ رب ہی بہتر جانتا ہے. اور تم اپنی پہلی زندگی کے بارے میں تو جانتے ہی ہو، تو پھر تم سمجھتے کیوں نہیں؟ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے یہ بیج جو تم بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ یعنی جو پھٹ کے ایک بیج ہم ڈالتے ہیں وہ پھٹ کے ایک پودے کی طرح پتا سا باہر نکل آتا ہے، ایک شاخ سی زمین کے اندر کیچڑ کے بیچ میں سے باہر نکل آتی ہے، پھر وہ ہرا بھرا درخت بن جاتا ہے، پھر وہ پھل میوے دینے لگ پڑتا ہے. یہ کبھی آپ نے غور کیا ہو چھوٹا سا پودا وغیرہ کچھ لگا کے اپنے گھر میں؟ تو یہ ایکسپیرینس جو ہے ذرا پریکٹیکلی کیجیے گا اور پھر غور کریں کہ میں تو اس کو کچھ بھی نہیں کر رہی، یہ کیسے باہر آ رہا ہے، یہ کس طرح سے بڑھتا جا رہا ہے، یہ ایک ایک پتا اس کے اوپر کیسے بڑھتا جا رہا ہے، پھر اس کے رنگ دیکھیں، پھر اس کے اوپر پھول لگنا دیکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی دنیا میں انسان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ رب ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے. کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں نا کہ کیا تم اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں، پھر تم بیٹھے رہو باتیں بناتے ہوئے. کیا کہہ لو جی، ہم پر تو بڑا تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم ہو کر رہ گئے. کبھی تم نے غور کیا کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا بادلوں سے تم نے اسے برسایا ہے یا ہم ہیں برسانے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا کر دیں تو تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ واقعی ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ زمین میں ہم میٹھا پانی پیتے ہیں. کبھی بعض اوقات ایسی جگہ کچھ ہوتی ہیں جیسے پنجاب ایریاز وغیرہ میں گھروں کے اندر پانی جو ہے وہ کڑوا پانی آتا ہے، نمکین پانی آتا ہے، تو وہ انسان سے پیا تو نہیں جاتا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے میٹھا پانی ہم پیتے ہیں. تو ساتھ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے؟ کبھی تم نے سوچا ہے کہ وہ آگ جو تم جلاتے ہو، کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے اور یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی یاد دلانے کو اور ایک بہت بڑے فائدے کو، یعنی ایک فائدہ مند چیز صحرا کے مسافروں کے لیے. بس پھر کیا کرنا چاہیے؟ تم تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے. سبحان ربی العظیم. فسبح بسم ربک العظیم کے ساتھ یہاں پہ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العظیم. فلا اقسم بمواقع النجوم، بس نہیں، قسم ہے مجھے ان مقامات کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، اور یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم جان جاؤ. انہ لقرآن کریم، یقیناً یہ بہت عزت والا قرآن ہے.
الحمدللہ جی، یہاں پر ہمارا پارا جو ہے فسبح بسم ربک العظیم آیت پر رکوع مکمل ہوتا ہے اور پارا ہمارا ثلث جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے. ہم آخری حصہ اس پارے کا تکمیل کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. آگے کنٹینیو کیا ہے ہم نے اس کا 4 سیشن جو ہے وہ آیت نمبر 75 فلا اقسم بمواقع النجوم سے. فی کتاب مکنون، ایک اچھی جو کتاب تھی وہ لکھی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کے بیچ میں اسے چھو نہیں سکتے مگر وہی لوگ جو پاک ہیں. اب جو لوگ پاک ہیں اس سے آیت زیر مطالعہ میں المطہرون سے مراد فرشتے ہیں، اور یمسہ میں کی ضمیر جو ہے کتاب مکنون سے ہے. اس سے مراد نہایت عزت والے جو ہیں برتر کلام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک محفوظ کتاب میں ہیں جس تک اس کے پاک فرشتوں کے سوا کسی اور کی رسائی نہیں ہے. اور یعنی صرف اس کو ملائکہ مقربین ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، جنات اور شیاطین وہاں پٹک بھی نہیں سکتے. اسی طرح فقہاء نے اس آیت سے یہ حکم بھی استنباط کیا ہے کہ قرآن مجید کو ناپاکی کی حالت میں چھونے کی اجازت نہیں ہے. اس بارے میں فقہاء کی موقف خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو چھونے اور چھو کر پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، جبکہ زبانی تلاوت بغیر وضو بھی کی جا سکتی ہے. البتہ جنابت کی حالت میں قرآن مجید کے الفاظ کو زبانی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی آیات مبارکہ کو آپ برکت کے لیے وظیفے کے طور پر قرآن مجید کی آیات کو اس حالت میں بھی آپ نہیں پڑھ سکتے. اگر بحالت مجبوری سبق وغیرہ یاد کرنا ہو تو پھر آپ اس کو آیت کو توڑ توڑ کے پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے ہی سیکھنے سکھانے یا پڑھنے پڑھانے کی غرض سے اگر آپ پڑھیں تو اس کنڈیشن میں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو برکت اور فضیلت کے لحاظ سے ثواب کی نیت سے اس حالت میں بھی نہیں پڑھ سکتے. تو دونوں طرح سے ہے. اور زیادہ تر یہ بھی ہے کہ اب یہاں پہ یہ بھی ذکر آ چکا ہے کہ صرف اس سے مراد یہی نہیں لیا جائے گا کہ بغیر وضو کے اسے نہیں چھو سکتے، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کافر جو ہیں، مشرک جو ہیں، وہ یعنی ناپاک جن کے دلوں میں ناپاکی ہے وہ اس کو نہیں چھو سکتے. ایک علماء کی جو رائے ہے وہ یہ بھی ہے کہ جن کے دلوں میں منافقت ہوتی ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے اور بیماری ہے، ناپاکی ہے، تو ایسے ناپاک دل والے لوگ جو ہیں وہ قرآن سے دور ہی رہتے ہیں، وہ اس کو چھو نہیں سکتے. ان کو اتنی سختی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ قرآن کو کھولیں اور پڑھیں اور اس سے مستفید ہوں، کیونکہ ہم نے 12 بار پیچھے قرآن مجید میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جو اولو العقل ہوتے ہیں، اولو العلم ہوتے ہیں، جو کہ متقین ہوتے ہیں. تو متقین کے لیے ہے یہ نصیحت کی، اور متقین کی نصیحت کے لیے بھی ہے، ان کی ہدایت کے لیے بھی ہے، اور ان کے لیے یہ روشنی کا کام بھی دیتی ہے، نور کے کام بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری آرائیں جو ہیں لا یمسہ الا المطہرون سے ثابت ہوتی ہیں. تنزیل من رب العالمین، اس کا اتارا جانا ہے رب العالمین کی جانب سے. تو کیا تم لوگ اس کتاب کے بارے میں مداہنت کرتے ہو، یعنی شک میں پڑ رہے ہو، اور تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے رہے ہو؟ تو کیوں نہیں؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب جان حلق میں آ کر پھنس جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم تمہارے مقابلے میں اس سے قریب تر ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں پاتے. یعنی جب کوئی انسان مرنے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو پاس بیٹھے بھی ہو نا، لیکن ہم اس شخص کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو تو اس جان کو لٹا کیوں نہیں لیتے اگر تم سچے ہو؟ یعنی اگر تمہارا ایمان نہیں ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو پھر اپنی جانیں تم لوٹا کیوں نہیں لیتے، بچا کیوں نہیں لیتے، ہمیشہ زندہ کیوں نہیں رہ سکتے اگر تم سچے ہو؟ پھر اگر وہ مقربین میں سے تھا تو اس کے لیے راحت اور سرور اور نعمتوں والی جنت ہے، اور اگر وہ صاحب الیمین میں سے تھا تو سلامتی پہنچے آپ کو صاحب الیمین کی طرف سے، اور اگر وہ تھا جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں فنزل من حمیم، تو اس کی مہمانی ہے کھولتے پانی سے. تو یہ جو کھولتے ہوئے پانی اور زقوم کا تذکرہ ہے یہ آغاز ہے. ابتدا میں جیسے داخل کیے جائیں گے بھوک لگے گی تو ان کو کھانا پینا یہ دیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو انجام آخر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور پھر اس کا بھی تذکرہ آ چکا ہے کہ پھر ان کا آخری ابدی ٹھکانہ جو ہے وہ کس قدر افضل ہے. استغفر اللہ العظیم. ان ھذا لہو حق الیقین فسبح بسم ربک العظیم. یقیناً یہ سب کچھ قطعی حق ہے، یہ بات عین الحق ہے، یہ ثابت ہو چکی یقینی بات ہے. بس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو کہ بہت عظمت والا ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تسبیح کا حکم ہے، کیا ہمارے لیے حکم نہیں ہے؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں بھی حکم دیا ہے نا کہ چلتے پھرتے ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں، نمازوں میں ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا۔ اس کے جواب میں امتثال امر کے طور پر کہا جاتا ہے سبحان ربی العظیم۔ یہ آیت اس صورت میں 2 مرتبہ آئی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، کہ اس کو تم لوگ اپنے رکوع میں رکھ دو۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ فسبح بسم ربک العظیم کے وقت جو آپ نے دعا پڑھی سبحان ربی العظیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو تم لوگ اپنے رکوع میں رکھ دو، یعنی جب اللہ کے آگے جھکا کرو تو یہ بیان کیا کرو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم اس آیت سے اخذ کی گئی ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پر سورۃ الواقعہ ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے اپنے بہترین کلمات کے ساتھ اور بہترین احکامات کے ساتھ۔ اور اب ہم آغاز کریں گے سورۃ الحدید کا، جو کہ سورہ حدید کے بیچ میں بھی یہی تذکرہ ہے۔ حدید کا معنی جو ہے وہ لوہا ہے۔ آیت نمبر 1 میں کائنات کی ہر چیز زبان حال سے اور زبان قول سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی اس چیز کا اظہار اور اعلان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نقص، کمزوری اور خطا سے پاک ہے۔ اس کی ذات کمزوری سے پاک ہے، بے عیب ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق کی پاکی بیان کرتا رہا ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ سورۃ الحدید، اس کے بارے میں کچھ تمہیدی الفاظ آپ کے ساتھ بیان کرتے چلوں آغاز سے پہلے، کہ سورۃ الحدید سے قرآن حکیم کی مکی مدنی صورتوں کے چھٹے گروپ کی مدنی صورتوں کے سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے، جو سورۃ التحریم پر اختتام پذیر ہوگا۔ اس ضمنی گروپ میں 10 مدنی صورتیں ہیں اور ان صورتوں کا حجم تقریباً 1.25 پارے کے برابر ہے، لیکن تعداد کے اعتبار سے یہ پورے قرآن میں مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ اس حوالے سے پہلے 5 گروپس کی مدنی صورتوں کی ترتیب کو ایک دفعہ پھر سے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ پہلے گروپ میں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ 4 مدنی صورتیں ہیں جو تقریباً 6.25 پاروں پر پھیلی ہوئی ہیں اور حجم کے اعتبار سے یہ مدنی قرآن کا سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے گروپ میں سورۃ الانفال، سورہ توبہ 2 مدنی صورتیں ہیں۔ پھر تیسرے اور چوتھے گروپ میں صرف ایک مدنی صورت ہے، یعنی تیسرے گروپ میں سورۃ النور اور چوتھے گروپ میں سورۃ الاحزاب ہے، جبکہ 5ویں گروپ میں سورۃ محمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات 3 مدنی صورتیں ہیں۔ اور 3 مدنی صورتوں کے ساتھ ہی پھر آج ہماری غالب اکثریت بلا شبہ کمزور مسلمانوں پر مشتمل ہے، اس لیے آج ہماری ہدایت کے لیے قرآن کا یہ حصہ جو کہ سورۃ الحدید سے لے کر سورہ تحریم تک ہے، یہ بہت اہم ہے۔ آج کے مسلمان اگر ان 10 صورتوں کو سمجھ لے تو اس کا یہ عمل ایسے ہوگا جیسے اس نے پورے قرآن کو سمجھ لیا، کیونکہ ان 10 صورتوں میں پورے قرآن حکیم کا خلاصہ آ گیا ہے۔ مثلاً منافقت اور منافقین کا تذکرہ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر آیا ہے، خصوصاً سورۃ النساء، سورۃ التوبہ اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ مضمون تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ لیکن اس مجموعے میں شامل 11 آیات پر مشتمل ایک مختصر سی سورت یعنی سورۃ المنافقون میں اس پورے مضمون کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایمان کی بحث سے پورا قرآن بھرا پڑا ہوا ہے۔ 2/3 قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے اور ان مکی صورتوں میں تذکیر باللہ کے علاوہ توحید، رسالت اور آخرت کے موضوعات کے تحت ساری بحث ایمان سے ہی متعلق ہے۔ اس قدر وسیع اور مفصل مضمون کو اس مجموعے کی سورۃ التغابن 18 آیات میں سمو دیا گیا ہے۔ بہرحال واقعہ یہ ہے کہ ان 10 صورتوں میں پورے قرآن کے مضامین کا عطر کشید کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ الحدید کا۔ سورۃ الحدید مدنی سورت ہے، اس کے 4 رکوع ہیں اور 29 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ الحمدللہ،
میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبح تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی واضح دلیل کے ساتھ، آیت توحید کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات کے بیان کے ساتھ پہلی آیت کا آغاز ہوتا ہے العزیز الحکیم کے ساتھ، اور پھر دلیل کے طور پر پیش کر دیا کہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ تو پھر ہم کسی اور کو باطن سمجھ سکتے ہیں، کسی باطن کو حاضر سمجھ سکتے ہیں؟ ظاہر باطن جب اللہ کی ذات ہے، یہ اس کی صفات بیان کی جا رہی ہے نا۔ پھر ہم کسی اور کو سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی نبی، کوئی ولی جو ہے وہ ہمارا حاضر ہو سکتا ہے، ابھی بھی وہ موت کے بعد بھی حیات ہے؟ نہیں، ان سب کو فنا ہے۔ یہاں پہ نفی شرک بھی ان الفاظ سے جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات، وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی ہے، وہی ظاہر بھی ہے، وہی باطن بھی ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ بے شک وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر۔ وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں، اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ہمیں اس آیت کے بعد کیا ہر وقت غور نہیں کرنا چاہیے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کیا اللہ ہمارے ساتھ ہے ہر جگہ پہ؟ اگر ہم اس بات کو، اس آیت کو ہر لمحہ اپنے ساتھ محسوس کریں تو کبھی بھی ایک مومن گناہ نہیں کرے گا، کبھی بھی ایک مومن اپنے آپ کو بے آسرا نہیں سمجھے گا، کبھی بھی ایک مومن مایوس نہیں ہوگا، کبھی بھی ایک مومن جو ہے اللہ کے اوپر توکل کرنے کے بجائے دوسروں پر توکل نہیں کرے گا، نہ ہی وہ کسی اور کی عبادت کرے گا، نہ ہی وہ کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب کرے گا، نہ ہی وہ عبادت سے غفلت برتے گا، کیونکہ وہ رب جس نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا وہ تو ساتھ ساتھ ہے۔ تو جو ساتھ ہوتا ہے، جو سامنے ہوتا ہے، کیا ہم اس کو جیسے ہمارا ٹیچر ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے تو ہم اس کو پراپر عزت بھی دیتے ہیں، اس کی طرف دیکھ کے ہم اپنے ہوم ورکس بھی کرتے ہیں، اپنا کام بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ ٹیچر ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں سامنے دکھا نہیں رہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ اسے دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ پھر ایک نوٹس دیا جا رہا ہے کہ اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ دیکھ رہا ہے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے نا ہر معاملے میں، ہر بات میں، ہر لمحے میں، کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ جب دیکھ رہا ہے تو اس سے اس کی خوشی والے کام کرنے چاہیے، اور جو اس کی ناپسندیدگی والے کام ہیں ان سب کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا بہتر ہے، کیونکہ نجات اسی میں ہے۔ اتنے جنت دوزخ کے واقعات پڑھنے کے بعد کون بے وقوف ہوگا کہ پھر جہنم کے راستے اختیار کرے؟ وباللہ توفیقی، جب اللہ کی طرف سے مدد آ جائے تو۔ لیکن نیت کرنا تو ہمارا کام ہے نا۔ لہو ملک السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ وہ پرو لاتا ہے رات کو دن میں، اور پرو لاتا ہے دن کو رات میں، اور وہ جانتا ہے اس کو بھی جو سینوں کے اندر ہے۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان سب میں سے جن میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی ہے، یعنی جو جو چیزیں تمہارے انڈر کر دی ہیں ان سب میں سے خرچ کرتے رہو۔ تمہارا پیسہ ہے، دولت ہے، گھر بار، تمہارا علم ہے، تمہارا وقت ہے، جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان سب میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اپنے مال و جان کو خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ پر، جبکہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم ایمان رکھو اپنے رب پر، اور دیکھو وہ تم سے عہد بھی لے چکا ہے اگر تم حقیقتاً مومن ہو۔ یعنی اگر ایمان رکھنے والے ہو تو پھر آپ کو یہ جہان الست کا واقعہ یاد ہوگا جو ہم آغاز سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو اللہ کے ساتھ وعدہ کر چکا ہے مومن، وہی تو ہے جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات بینات نازل کر رہا ہے تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہت رؤوف الرحیم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات رؤوف الرحیم بیان کیے گئے ہیں۔
وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، جبکہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی وراثت۔ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح سے پہلے، وہ فتح کے بعد انفاق اور قتال کرنے والوں سے برابر نہیں ہیں، ان لوگوں کا درجہ بہت بلند ہے ان کے مقابلے میں جنہوں نے انفاق اور قتال کیا فتح کے بعد، اگرچہ ان سب سے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا وعدہ فرمایا، کیونکہ یہاں پہ وعدہ اللہ الحسنہ، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا بھی وعدہ اور پھر ان کو انعامات سے نواز دیا کہ پھر ان کو بڑھا دیا، پہلے سے زیادہ ان کو تقویت دی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ باخبر ہے۔ پھر ایک نوٹس دیا جا رہا ہے کہ اللہ خبردار ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ خبردار کر رہا ہے تمہیں کہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کون قرض دیتا ہے؟ دیکھیے یہاں پہ کیا تذکرہ ہو رہا ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنا۔ قرض حسنا کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کسی کو دیں اور پھر وہ آپ کو لوٹا کر بہترین کر کے دے، یعنی اضافے کے ساتھ دے، اسے کہتے ہیں قرض حسنا۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے قرضے کی ضرورت ہے؟ قرضہ تو اس کو سبحانہ تعالیٰ، یعنی جمع اللہ کے پاس نیکیاں کروانی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں عبادت کرنی ہے، تو اپنے فائدے کے لیے ہے، اس میں انسان کا فائدہ ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الفاظ کتنے خوبصورت بیان کیے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنا، کہ وہ اس کے لیے اسے بڑھاتا رہے اور اس کے لیے بڑا باعزت اجر ہے۔ جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف سے، ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لیے بشارت ہے ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، تم رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم۔ الحمدللہ جی، آج ہمیں ایک اور کامیابی کا راستہ پتہ چلتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جو نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف پیسہ دو یا بکری دو، قربانی کرو، خون بہاؤ، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ بس جس چیز میں تمہیں خلیفہ بنا دیا گیا، تمہیں عطا کر دی گئی جو نعمتیں، وہ ساری اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو پھر یہی تمہارے لیے بڑی کامیابی ہو جائے گی کہ تمہیں اس کے بدلے میں دوگنا کر کے بھی دے دیا جائے گا، جنت کے باغات بھی اور ان کے نیچے نہریں وغیرہ جو کچھ انعامات ہیں سب عطا کیے جائیں گے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد فرمایا جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہ ذرا ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہاری دشمنی سے فائدہ اٹھا لیں، تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور تلاش کرو نور، پھر ان کے درمیان ایک فصیل کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس فصیل کے اندرونی جانب رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ منافق انہیں پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، تم تھے تو ہمارے ساتھ ہی، لیکن تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا اور تم گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے اور تم لوگ شکوک و شبہات میں پڑ گئے اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تمہاری خواہشات نے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کے معاملے میں اس بڑے دھوکے باز نے۔ کس نے؟ شیطان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہاری غمخوار ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے اور اس قرآن کے آگے جو حق میں سے نازل ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیے جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی تو جب ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی جس وقت جس آیت کا نزول ہوتا ہے اسی وقت انسان عمل نہ کرے نا تو بعد میں دل سخت ہو جایا کرتے ہیں، بعد میں پھر وہ اثر نہیں کرتی ہے۔ تو صحابہ کرام کا یہی طرز عمل تھا کہ وہ جو آیت سنتے اس وقت کیا کہتے تھے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت اب فاسقوں پر مشتمل ہے۔ اعلموا، جان لو، اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جو زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات خوب واضح کر دی ہیں تاکہ تم
عقل سے کام لو۔ یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو قرض دیں اللہ کو قرض حسنہ، ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑا باعزت اجر ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وہی ہیں صدیق اور شہداء اپنے رب کے پاس، صادق بھی ہیں اور شہید بھی ہیں۔ اگر اس سچے راستے پر وفات پا جاتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے ہوگا ان کا اجر اور ان کا نور، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل کود ہے، دل لگی کا سامان اور ظاہری ٹپ ٹاپ ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھانے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو، انسانی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے بارش برستی ہے تو اس سے پیدا ہونے والی رویدگی جو ہوتی ہے کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہے، پھر وہ کھیتی اپنی پوری قوت پر آتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو جاتی ہے، پھر وہ کٹ کر چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے، اور یا پھر اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا ہے، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے ساز و سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، یعنی اتنی وسیع ہے وہ کہ جتنا آسمان سے لے کر زمین تک وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو بھی وہ چاہے گا دے دے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہاں ہم بھی درخواست کرتے ہیں، پروردگار فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جن کو تو فرما رہا ہے کہ تو چاہتا ہے ان کو اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اس فضل و رحمت کے سائبان میں گھیر لے، کیونکہ اللہ تو بہت بڑا فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، یہ آیت ہم پہلے بھی کتنی بار پڑھ چکے ہیں قرآن مجید میں، اور آج پھر دیکھیے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، آزمائش آئے، تو یہ آیت ضرور اپنے ذہن میں لے آیا کریں۔ نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو پتہ نہیں کرتا، کس کو پسند نہیں کرتا۔ آج ایک اور کیٹیگری ہمیں پتہ چل جاتی ہے، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، اور اس پر اترایا نہ کرو جو تمہیں دے دے۔ اور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اترانے والے، فخر کرنے والے۔ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ کن کو؟ جو مختالن فخور ہوتے ہیں، حد سے بڑھنے والے اور فخر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو شیخو خورے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ پسند نہیں ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، پھر ان کے بارے میں ہی کچھ اور صفات بیان کی گئی ہیں، جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں یعنی کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں، اور جو کوئی رخ پھیرے گا وہ سن رکھے۔ اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں خود ستودہ صفات رکھنے والا ہے، الغنی الحمید ہے، وہ لاپرواہ ہے، تعریف کے قابل ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا بھی اتارا۔ سورت کا نام بھی کیا ہے؟ حدید۔ یہاں پہ لوہے کا ذکر آ رہا ہے، اس میں شدید جنگی صلاحیت ہے۔ لوہے کی کچھ خاص وجہ ہوگی، انسان کے اندر بھی تو لوہا، تانبا، ہر چیز جو مٹیریل انکلوڈیڈ ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو بھی مسخر کر دیا تھا کہ لوہے جیسی سخت چیز ان کو پگھالنے کا ذریعہ بتایا، اور پھر ساتھ میں اب ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس میں شدید جنگی صلاحیت ہے، اور لوگوں کے لیے دوسری منفتیں بھی ہیں، یعنی دوسرے نفع بخش چیزیں بھی ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو سامنے نہیں ہے۔ اللہ کی مدد ہم کیسے کرتے؟ یعنی اللہ کے دین کی خاطر جہاد کر کے،
اللہ کے انبیاء کرام کا ساتھ دے کے جہاد میں ساتھ نکل کے اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے دین کی مدد کرتے ہیں. ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ بہت قوت والا ہے، بہت زبردست ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات قوی عزیز بیان کیے گئے ہیں. پھر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کا ذکر پھر آ گیا ایک بار. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو بھی اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی، اور ہم نے انہی دونوں کی نسل میں رکھ دی نبوت اور کتاب. تو ان کی نسل میں کچھ تو ہدایت یافتہ بھی ہیں، لیکن ان کی اکثریت فاسقوں پر مشتمل ہے. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے بھیجے ان کے نقش قدم پر اپنے بہت سے رسول، اور پھر ان کے پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر درمیان میں طویل انبیاء کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد پھر آ گئے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کو، اور اسے ہم نے انجیل عطا فرمائی. اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی، دیکھیں انجیل کا نام بھی، تورات کا نام بھی، یہ وہ کتابیں ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، ان کے نام موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی، ہم نے ان کے دلوں میں بڑی نرمی اور رحمت پیدا کر دی، اور رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کی تھی. سبحان اللہ. کتنے واضح الفاظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسلام میں، ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی دنیا سے کٹ کر جس طرح سے یہ لوگ ایک چرچ میں یا کچھ مقامات پر پہاڑوں کی طرف جا کے اور بس عبادت کے لیے اپنی زندگیوں کو مختص کر لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی نرمی، بڑی آسانی، بڑی رحمت بھر دی اس میں، لیکن بدعات کی رسم جو تھی وہ انہوں نے خود ایجاد کی تھی. ہم نے اسے ان پر لازم نہیں کیا تھا مگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی تلاش میں، پھر اور وہ اس کی رعایت بھی نہ کر سکے جیسا کہ اس کی رعایت کرنے کا حق تھا. تو ہم نے ان میں سے ان لوگوں کو ان کا اجر دیا جو ایمان لائے ہیں، لیکن ان کی اکثریت فاسقوں پر مشتمل ہے. پہلے بھی آیات میں فرما چکے، اب یہاں پہ پھر تذکرہ ہے کہ کثیر ان میں سے جو ہیں وہ فاسق ہیں، یعنی نافرمان ہیں. ہم بعض اوقات بدعت سیئہ یا حسنہ قائم کر کے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کریں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو فاسق کہتا ہے جو خود سے اللہ اور رسول کے مطابق عبادت سے ہٹ کے اضافی طور پر عبادت کرنا شروع کر دے، خود ساختہ راستے نکال کے اپنے آپ کو زیادہ عبادت گزار ثابت کرنے کے لیے، زیادہ متقی ثابت کرنے کے لیے. تو بات تو اصل مسئلہ تو یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے کہ نافرمانی کی نا رب کی، جتنا کہا اور جس طریقے سے کہا اسی کو خوش اسلوبی کے ساتھ، پورے خوش و خضوع کے ساتھ کر لیں تو مقبول ہو جائیں گے. تو اللہ تو تقویٰ دیکھتا ہے، اللہ تو دیکھتا یہ ہے کہ کون کتنا میرا فرمانبردار ہے، کون نبی کے کتنی اطاعت کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، یہی حکم یہاں پہ پھر آ گیا جی، ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں دوہرا حصہ عطا کرے گا اپنی رحمت سے. کون؟ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے، اگر نبی کی اطاعت کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے، تو اللہ کی طرف سے تمہیں دوہری رحمت عطا کر دی جائے گی، اور وہ تمہیں ایسا نور عطا کرے گا جس کو لے کر تم چل سکو گے. اب یہ نور دنیا میں بھی ہے، ہمیں رہنمائی کرتا ہے نا، قرآن مجید ہماری گائیڈ بک ہے، ہماری اصلاح کرتا ہے، ہمیں زندگی میں چلنے کی، آگے بڑھنے کی اصلاح کرتا رہتا ہے، یہ ہمیں روشنی پرووائڈ کرتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اسی طرح صراط پر جب انسان جائے گا تو جس نے تقوی کے مطابق زندگی اختیار کی ہوگی، اس کے آگے آگے اس کے عمل، اس کا یہ قرآن پر عمل کرنا، قرآن اس کے آگے روشنی کرتا جائے گا، کیونکہ وہ تو ایک تاریک رسی ہوگی، باریک سی، جو ریشم کی تار سے بھی باریک ہوگی، جس کے نیچے جہنم بھڑک رہی ہوگی، تو اس میں گرنے کا جو خدشہ ہے وہ اس مومن کو نہیں ہوگا، اس کے آگے آگے یہ روشنی کرتی ہوئی جائے گی. تو وہ تمہیں ایسا نور عطا کرے گا جس کو لے کر تم چل سکو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہیں، تاکہ یہ اس لیے تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ کے فضل پر اب ان کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. بے شک اہل کتاب کے ایسے لوگوں کے لیے ہم سورۃ القصص میں بھی یہ خوشخبری پڑھ چکے ہیں، اولئک یؤتون اجرہم مرتین،
یعنی آیت نمبر 54 میں کہ اگر یہ لوگ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو انہیں اجر دوہرا دیا جائے گا، یعنی دوہرے اجر کی صورت میں ملے گا، ایسا نور عطا فرمایا جائے گا جس کو لے کر تم چل سکو گے۔ اس سے ایک تو وہ نور مراد ہے جس کا ذکر قبل ازیں آیت نمبر 12 میں ہو چکا ہے کہ پل صراط سے گزرتے وقت تمہیں نور عطا کیا جائے گا جس کی مدد سے تم آسانی سے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اس کے علاوہ اس سے مراد یہاں ایمان بالرسول اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا وہ نور بھی ہے جو اہل ایمان کی دنیاوی زندگی میں بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر تم لوگوں نے منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے مشال راہ بنا لیا تو تمہارا رخ سیدھا ہو گیا، مجموعی طور پر تم سیدھے راستے پر آ گئے۔ اب اگر اس راستے پر چلتے ہوئے کوئی خطا یا کوئی لغزش ہوگی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ساتھ ہی غفور الرحیم کا لفظ بیان کیے گئے اللہ کے خوبصورت نام و صفات کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ حدید آیت نمبر 29 پر ہماری صورت بھی تکمیل ہوتی ہے اور آج کا پارہ 27 قال فما خطبکم یہاں پر ہمارا تکمیل ہوتا ہے۔ بارک اللہ فیکن، جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔